حضور والا 3 جملے میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا. 3 جملوں میں پہلا جملہ جو ان سے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایک اچھا انسان یا بڑا انسان کون ہے. میں اگر یہ کہوں کہ اس ابھی تک کی جو عمر میں نے گزاری ہو، اتنی عمر گزارنے کے بعد جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں کہ بڑا انسان، ایک عظیم انسان، ایک اعلیٰ انسان کون ہے، تو میں نے ایک مختصر تعریف چند جملوں میں نکال لی ہے کہ بڑا انسان وہ ہے جو شکر گزار ہے. جو شکر گزار نہیں ہے نا وہ بڑا انسان نہیں ہو سکتا. اور اس جملے کی وضاحت کے لیے میں اس میں ایک ایڈیشن اگر کرنا چاہوں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا ایک جملہ حدیث. آپ کی ذات گرامی، ہمیشہ جب آپ کا نام نامی آتا ہے تو میں کہتا ہوں آپ کی ذات گرامی میرے لیے اتنی معتبر ہے کہ دنیا کی اگر 7 ارب کی آبادی ایک طرف کھڑی ہے اور میرے والد اور والدہ اور میرا خاندان بھی ایک طرف کھڑا ہے اور وہ سب مل کے ایک بات کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف میرا رسول کھڑا ہے تو میں 7 ارب کو رد کر دوں گا اپنے رسول کی بات کو مان کر. پورے والا میں نے رسول کی یہ بات کو میں نے اپنے پلے باندھ لیا. جو شخص اللہ کا شکر گزار ہے وہ انسانوں کا شکر گزار ہے. جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، پریکٹیکلی شکریہ ادا نہیں کرتا. میں نے لوگوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اس حدیث کو سننے کے بعد کہ ہم سب دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جو انسانوں کو قدر دانی دیتے ہیں، قدر کرتے ہیں بنسبت اس کے کہ وہ اللہ کی مخلوق. حوالہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی مخلوق ہیں. آپ کبھی کسی کے نا جو بڑا کوئی بلاوڈ ہوتا ہے اس کی ذرا کیئر کر کے دیکھیے. علی عباس یہاں بیٹھا ہے تو مخدوم طارق آج کل پاکستان آیا ہوا ہے، ہمارا اچھا دوست ہے. تو ہم بلیک پول اور یو کے میں لیک ڈسٹرکٹ کٹھے دیکھ رہے تھے تو وہ مجھے کہنے لگا کہ یار قاسم کبھی بھی کوئی گوری مل جائے نا اس کے پاس کتا ہے، اس کے کتے کی تعریف ضرور کرنی ہے، وہ تم سے متاثر ہو جائے گی. تو میں نے کہا جی کیسے؟ اتنی دیر میں نا مخدوم طارق ٹال ہائٹ انسان ہے، اچھا دوست ہے ہمارا. تو سامنے سے گوری اپنے کتے کے ساتھ چھوٹا سا کتا اس کے ساتھ آ رہی، اس نے دیکھتے کہ واو میڈم واٹ اے ڈاگ. اس نے یہ کہا تو اس نے کہا او تھینک یو، بہت بہت شکریہ. اس نے بڑے ایک محبت کے جسر سے شکریہ ادا کیا. میں نے کہا ایک بندہ اور اس کا کتا، آپ اس کتے کو اکنالج کرتے ہو تو وہ جون سا ہے وہ بھی اپنے جسچر بدل لیتا ہے. آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہو تو کیسے نہ ہو کہ اللہ آپ کو نوازے. یہ والا میں نے 2 طرح کے لوگ دیکھے. ایک وہ لوگ جن کے دل تنگ ہیں، اور دل تنگ جب بھی ہوتا ہے اللہ توفیق ہی نہیں دیتا کہ انسان شکریہ ادا کر سکے. یہ بڑے دل والوں کا کام ہوتا ہے کہ بڑے دل والے شکریہ کرتے ہیں، اکنالج کرتے ہیں، اپنے دروازے اپنے رستے کھول دیتے ہیں، اپنے گھر میں جو موجود ہوتا ہے سامنے رکھ دیتے ہیں، اپنے وسائل کو دیکھتے ہوئے جو میکسیمم کیا جا سکتا ہے وہ کر دیتے ہیں. میرے بڑے اچھے دوست ہیں حافظ زہیب، آپ جانتے ہوں. حافظ صاحب مجھے نا بڑے لوگ انہیں اور مجھے رابطہ کرتے ہیں اور بڑے زیادہ تر کوئی کرائم ان کے ایشو ہوتے ہیں، لیگل ایشوز ہوتے ہیں، ہمیں کہہ دیتے ہیں. میرا کوئی، میں ڈان نہیں ہوں، میں کوئی ایسا نہیں، لیکن کیونکہ لوگوں کو پتا ہے میرے رابطے اچھے ہیں تو کبھی کو پولیس کا کام کہہ دیتا ہے، جج کا کام کہہ دیتا ہے، کسی محکمے کا کام کہہ دیتا ہے. ہم دونوں دوست ظفر لوگوں کی گالیاں سننے کے عادی ہو چکے ہیں. کیسے؟ نہج البلاغہ کا اس سے بڑا جملہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس پہ تم نے احسان کیا اس کے وار سے بچو. حضور والا میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم کئی دفعہ آؤٹ آف دی وے جا کے آئی جی لیول تک، ڈی آئی جی لیول تک، ڈی پی او لیول تک ہم نے کسی کے لیے کچھ کیا ہے اور اس کے بعد اس نے الٹا ہماری ساری کاوش پہ، کوشش پہ کراس کر کے، کاٹا مار کے اور ہمیں ماننے کی بجائے ہماری بےزتی الٹا شروع کر. اچھا میں نے ڈھونڈا اور تلاش کیا تو پتہ لگا کہ ان کو شکریہ نصیب نہیں ہو رہا. ان کو اللہ نے توفیق ہی نہیں دی کہ یہ اللہ کی توفیق سے شکریہ ادا کر سکیں. یہ آج کا ایک لیسن ہے جو کتاب کے علاوہ بات کر رہا ہوں. دوسرا سبق جو ان سے ہے وہ میں سعدی شیرازی کا کوٹ کروں گا. اتنا آسان جملہ ہے، کم سے کم اتنی وزڈم اس جملے میں. سعدی شیرازی کہتے ہیں میں نے تمیز دنیا کے بدتمیز لوگوں سے سیکھی. حضور والا آپ نے کامیابی سیکھنی ہے نا، ناکام لوگوں سے سیکھ لیجئے. آپ کو ناکام بندہ بتائے گا کہ میں 40 سال دا لگا ہوا ہے، میں کد دا لگا ہے، مینوں کسی نے اکنالج نہیں کیتا. تسی ڈھونڈو گے وہ عادتاں، تانوں پتہ لگ جائے گا وہ عادتاں انہوں ناکام کر رہی ہیں. حضور والا جس گھر کے ملازم کی زندگی میں مالک کی وجہ سے خوشحالی نہیں نہ آتی اس گھر میں رحمت نہیں آ سکتی. اگر آپ کے ڈرائیور، آپ کا گارڈ، آپ کا پین، آپ کا سویپر
آپ کے لیے جولی اٹھا کے دعا نہیں کرتا نا آپ ترقی نہیں کر سکتے. ہم ان لوگوں کی دعائیں نہیں لیتے. ہم کتنے عجیب لوگ ہیں. ہم پیر کی دعا لینا چاہتے ہیں, مخدوم کی دعا, بابے کی دعا, مرشد کی دعا لینا چاہتے ہیں. اس کی دعا نہیں لیتے جس کی انتڑیاں بھی دعا کر سکتی ہیں. ہاتھ تو ہاتھ, انتڑیاں دعا کر سکتی ہیں. حضرت والا, میں نے زندگی میں اگر مجھے کو کہے کہ جو کچھ میں نے کیا کس سے سیکھا, تو میں نے ان تمام لوگوں سے سیکھا جو نہیں کر سکے. میں نے کینلی آبزرو کیا کہ کیا غلطی یہ کر رہے ہیں, کوشش کی انہیں بتانے کی, محبت سے سمجھانے کی. دنیا میں سب سے بڑا فارمولا, واصف علی واصف صاحب کے پاس ایک صاحب چلے گئے اور انہوں نے جا کے کہا جی یہ بندہ ہے, یہ نشہ کرتا ہے, ایسا نشہ چھڑا دو. تو آپ مسکرائے, اس کے لیے چائے منگوا لی, پھر اس کے لیے کھانا منگوا لیا. اس کو چسکا پڑ گیا, روز آنا چائے ملنی کھانا ملنا, روز آنا اس نے چائے ملنی کھانا ملنا. کچھ عرصہ گزر گیا اور وہ بندہ جو لے کر آیا تھا نشئی کو, اس نے آ کے کہا جی میں 2 سوال کرنے نے تاڈے کی. پہلا سوال ہے کہ جدوں میں تاڈے کول ایک ایڈا گناہگار نشئی لے کے آیا, تسی انہوں سن کے نفرت دا اظہار نہیں کیتا. میں ایسے ایسے سائیکالوجسٹ کو جانتا ہوں جن کو کسی اینکر نے جا کے کہا کہ میرا کسی کے ساتھ افیئر ہے, اور سائیکالوجسٹ کے منہ سے نکلا لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ کیوں نکلا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس حوصلہ ہی نہیں ہے. حضور والا, گناہ سے نفرت کرنی ہے, گناہ گار سے نفرت نہیں کرنی, بدی سے نفرت کرنی ہے, بد سے نفرت نہیں کرنی, اس کی مجبوری کو جاننا ہے. تو واصف علی واصف سے اس بندے نے سوال کیا, واصف صاحب آپ کے ایکسپریشن نہیں چینج, الٹا آپ نے چائے منگوا لی. ہوتا کوئی لوکل ملا کہنا کان پھاڑ لا پتر, مرغا بن جا, تو تے بخشا نہیں جانا. آپ نے الٹا محبت کی اس. دوسری بات یہ واصف صاحب یہ بتائیے, ایسا نہ کیا, لیکن چند دن پہلے میں اس نشئی سے ملا ہوں, اس نے نشہ چھوڑ دیا, تو یہ کیسے ہو گیا؟ واصف صاحب نے کہا میں نے تبلیغ نہیں کی, میں نے محبت کی. محبت کی طاقت تبلیغ کی طاقت سے زیادہ طاقتور ہے. حضور والا, آج ہم مجموعوں کو لوٹنا چاہتے ہیں, ہم محفلوں کو لوٹنا چاہتے ہیں, پارٹی بوائے بننا چاہتے ہیں, زمانہ ہمارے پیچھے چلے. خدا را چاند کو فتح کرنے کی تمنا چھوڑ کے پاس بیٹھے انسان کا دل فتح کر لیجیے. آپ پاس بیٹھے انسان کا دل فتح کریں گے, یقین کیجیے اللہ آپ کی محبت کو دلوں پہ نازل کر دے گا. یہ جملہ مت بھولیے گا. تیسری بات, بڑے لوگ, آپ تو بڑے لکی ہیں واصف صاحب سے ملے ہوئے اور بڑے واقعات آپ نے مجھے سنائے. مجھے میری زندگی میں جب بھی کبھی میرے استاد سے منسلک کوئی آیا, میں نے اس کا ادب شروع کر دی. مجھے کسی نے آ کے جی میں واصف صاحب کی شیو کیا کرتا تھا, میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا, میں نے ہاتھ باندھ دی, میں کہا جی میں آپ کا ادب کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے میرے استاد کی خدمت کرنے کا موقع دیا. تو آپ خوش نصیب ہیں, آپ دودھ بھی پہنچاتے رہے, آپ ان کے گھر کی کیاریوں کے پودے بھی پہنچاتے رہے, اور اللہ نے آپ کو ان کی محبت بھی اور دعا بھی دی. میں رانا صاحب گواہ ہوں کہ آپ کی زندگی میں آپ کے بچوں کی کامیابی, اگر یہاں بتاؤں تو لیکچر چاہیے, وہ واصف صاحب کی دعا ہے کہ اللہ نے آپ کی نسلوں کو کامیاب کر دیا. حضور والا, میں واصف صاحب کے ایک واقعے سے اختتام کروں گا. واصف صاحب 69 کی بات تھی, ادارہ ختم ہونے کو تھا, آپ نے وہ وقت دیکھا ہوگا, ادارہ ختم ہو رہا تھا. تو واصف صاحب کا جو وائس پرنسپل تھا ادارے کا, وہ آگے کہنے لگا واصف صاحب بچے فیسا نہیں جمع کراندے, اکاؤنٹس دی حالت بڑی غیر ہوئی پئی ہے. تو واصف صاحب اپنی اس کیفیت میں تھے. بعض اوقات کیفیت ہوتی, بعض اوقات آپ کہیں کسی کے پاس جائیں گے نا تو آپ پہ ہیبت طاری ہو جائے, بعض اوقات کسی کے پاس جائیں گے آپ کے دل کی دھڑکن جون سی اونچی نیچی ہو جائے, بعض اوقات قدرت جون سی ہے نا وہ ایک دم آپ پہ کوئی ایسی کیفیت طاری کرتی ہے, آنکھوں میں نمی آ جاتی. تو واصف صاحب کیفیت میں تھے. واصف صاحب نے اسی کیفیت میں جواب دیا کہ یار تو سمجھنا میں پیسے اکٹھے کر رہے ہیں, میں اپنے جنازے دے بنڈے اکٹھے کر رہے ہیں, میں اپنے جنازے دے بنڈے. آج رستے میں آتے ہوئے مسز میرے ساتھ تھیں, تو میں بڑے ایک ایموشن کو بڑے کنٹرول کرتے ہوئے میں نے بات کی کہ ایک انسان, یا کم از کم میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی کہ جب میرے شاید کان میں نہ جا سکے, میں دنیا میں نہ ہوں, لیکن دنیا کے کان میں جب پہلی آواز میری میت کے ساتھ کلمہ شہادت کی آئے گی تو وہ جنازے کی محبت بتائے گی میں نے زندگی میں کیا کیا. اللہ آپ کا حامی ناصر. بہت شکریہ.